الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں اور بچوں، آپ نے بخاری شریف ضرور سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی۔ بخاری شریف میں بہت روایت موجود ہیں میرے عزیز بہن بھائیوں اور بچوں۔ تو بخاری شریف کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کا وہ روشن ستارہ ہیں۔ امام بخاری ہمارا امت کا سہارا ہے۔ حضرت امام بخاری حدیث کے عظیم ترین عالم تھے، جنہیں 1 لاکھ سے زائد احادیث سند کے ساتھ یاد تھی۔ ان کی زندگی جدوجہد، قربانی اور ناگزیر مشکلات سے عبارت ہے۔ خاص طور پر ان کے آخری ایام نشاپور میں خلق قرآن کے فتنے اور حسد کی وجہ سے تکلیف دہ حالات سے گزرے، جس کی وجہ سے زندگی کے حالات کٹھن ہو گئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے تحریکی امام تھے، مگر دکھوں نے انہیں در بدر کر دیا۔ نشاپور کے حاکم نے جلا وطن کیا، بخارا کے حاکم نے جلا وطن کیا، بدترین حالات کا سامنا کیا۔ اس زمانے کے حکومت نوازوں نے جینا حرام کر دیا، بالکل کھلا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ مشکل قربانیاں دیتے رہے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے رہے، بہت کچھ محرومیوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی سر نہیں جھکایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی شہرت اور سیرت سے حسد کیا۔ امام بخاری کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے حکمرانوں کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر نشاپور، بخارا اور سمرقند میں امام بخاری کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے نشاپور میں امام بخاری کا واقعہ ان کی علمی شان اور حسد کے نتیجے میں پیش آنے والی آزمائش پر مبنی ہے۔ جب وہ نشاپور پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا، لیکن محمد بن یحییٰ جو وہاں کے بڑے عالم تھے حسد کا شکار ہو گئے اور امام بخاری کے خلاف خلق قرآن کا جھوٹا الزام لگایا، جس کی وجہ سے امام بخاری کو نشاپور چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ ہجرت کر کے بخارا آ گئے۔ یہاں کے لوگوں نے شہر کے دروازوں پر ان کا استقبال کیا اور لوگ اور طلباء ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جہاں کچھ دن گزارے امام بخاری نے، لیکن جلد ہی بخارا کے حاکم ان کی شہرت سے ناراض ہو گئے اور نشاپور کے حاکم کی طرف سے بھی پیغامات آئے کہ امام کو بخارا سے بھی نکال دیا جائے، جیسے نشاپور سے نکالا گیا تھا۔ امام کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اپنی کتابیں جمع کر سکیں اور انہیں ترتیب دے سکیں۔ وہ شہر سے نکلے اور 3 دن تک قیام کیا۔ پھر امام بخاری سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ایک گاؤں خرتنگ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ابراہیم بن معقل بھی تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزارا کہ حاکم سمرقند کے حکم پر فوجی ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ عید الفطر کی رات تھی۔ حکم یہ تھا کہ ابھی نکلیں، عید کے بعد نہیں۔ امام کو خوف تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ ابراہیم بن معقل نے ان کی کتابیں ایک جانور پر لاد دی اور دوسرے پر امام کو سوار کیا۔ پھر ابن معقل گھر واپس آیا اور امام بخاری کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ وہ دونوں سواری کی طرف چلنے لگے۔ تقریباً 20 قدم چلنے کے بعد امام بخاری نے زیادہ تھکاوٹ محسوس کی اور ابن معقل سے چند منٹ آرام کرنے کی درخواست کی۔
امام بخاری سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور سو گئے۔ چند منٹ بعد جب ابن معقل نے امام کو جگانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ امام بخاری عید الفطر کی رات یکم شوال 256 ہجری کو سڑک کے کنارے وفات پا گئے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر نکالے گئے اور ان کی عمر 62 سال سے زیادہ تھی۔ آج لوگ نشاپور، بخارا اور سمرقند کے حکمرانوں کے نام نہیں جانتے، لیکن سب امام بخاری کو جانتے ہیں۔